الحمدللہ ایک بار پھر مسجد قباء سے آپ کے ساتھ 28 شوال کا سبق لے کر آئے ہیں، اور صرف یہ ہے 5 منٹ کا مدرسہ، اور مدرسے میں آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ پر، کیونکہ ہم ابھی اپنے اسباق میں بناتے رسول پر بات کر رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرزند ہیں۔ حضرت خدیجہ سے مکے میں پیدا ہوئے، بڑے حضرت قاسم جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور دوسرے حضرت عبداللہ جن کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش نبوت کے بعد ہوئی۔ ان کے انتقال پر کفار نے یہ افواہ پھیلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے، اس لیے اب ان کا دین بھی نہیں چلے گا، ان کی نسل بھی نہیں چلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس افواہ سے بہت صدمہ ہوا۔ نبی کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ماہ ذی الحجہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کا نام ابراہیم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ کو مدینے کے محلہ عالیہ میں رکھا تھا۔ یہ محلہ بعد میں سریہ میں ابراہیم کہا جانے لگا۔ حضرت ابراہیم نے 18 ماہ یعنی 1.5 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اور اب بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بارش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سفر میں جا رہے تھے اور پانی بالکل ختم ہو گیا، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے اسی وقت ایک بادل بھیجا اور وہ اتنا برسا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور اپنی اپنی ضرورت کے بقدر پانی جمع کر کے ساتھ لے لیا۔ اور الحمدللہ کل ہم نے بھی مسجد نبوی میں بڑی ہی زور و شور کے ساتھ بارش دیکھی۔ اللہ کا احسان، مدینے میں ہم موجود تھے اور بہت تیز بارش یہاں ہوئی، جس کا اثر آج بھی سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے کہ کافی پانی ہے اور کافی اچھی ٹھنڈ ہے یہاں پر ماشاءاللہ آج۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، رکوع و سجود جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کیے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو سزا دے۔ تو سب سے پہلے اپنی نمازوں کو اچھا کرنا ہے، کہ جس کی نماز اچھی اس کے سارے اعمال اچھے، اور جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ نماز میں جان ڈالنا پڑے گی، اور نماز میں جان کیسے ڈالے گی؟ جب اس کے مستحبات، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے آداب، اس کے مکروہات، مفسدات کو سمجھ کر اسے پڑھا جائے گا، نماز کے معنی و مطالب کو سمجھ کر پڑھا جائے گا، نماز کی خضوع و خشوع کو جان کر پڑھا جائے گا۔ اور یہ سب آپ کیسے جانیں گے؟ تو اس کے لیے فوراً سلیس اکیڈمی کا حلقہ صلاتی حیاتی یعنی میری نماز میری زندگی وہ جوائن کیجئے، جس میں ہم آپ کو نماز کے اسرار و رموز، اس کی روحانیت بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلیس اکیڈمی کا سب سے زیادہ مقبول ترین حلقہ ہے۔ اس حلقے میں کم و بیش 2500 سے 3000 طالبات ایک ساتھ پڑھتی ہیں۔ یہ سلیس اکیڈمی کا سب سے مقبول حلقہ ہے، اور اس کے بعد حلقہ کا نمبر ہے، وہ نام ہے میرا دل بدل دے۔ یہ حلقہ ہوتا ہے جو صرف سال میں 3 مہینے کے لیے لگتا ہے، اور ان حلقوں میں داخلہ لینے کے لیے آپ کو فوراً نمبر ڈائل کرنا پڑے گا۔ نمبر ہے 0333130829 اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح شام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا، میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مان کر خوش ہو گیا۔ تو یہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے دعا روزانہ، اور جہنم کو دور کرنے کا ایک سبب۔ جو شخص ایک دن اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو 100 سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ تو پھر کیوں نہ پیر اور جمعرات کا سنت روزہ رکھا جائے اور جہنم کی مسافتوں کو اپنے آپ سے بہت زیادہ دور کروا لیا جائے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ایک شخص سے بڑا ظالم اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور انسان کی خصلت و مزاج کیسا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کی عزت اور نعمت سے نوازتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، اور جب اس کا رب اس کو اس انداز سے آزماتا ہے کہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ سورہ فجر کی آیات کے معنی ہیں، اور سورہ فجر کی آیات کی بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور اس کے لیے میں آپ سب کو ریکمنڈ کرتی ہوں کہ آپ ضرور ایک آیت روز ترجمہ کے تفسیر میں جوائن ہو جائیں، تاکہ صرف اور صرف 10 منٹ میں ہم آپ کو ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بتا سکیں، تاکہ آپ کو اور مجھے قرآن سمجھ آئے۔ جب قرآن سمجھ آئے گا تو زندگی سمجھ آ جائے گی، اور جب زندگی رب چاہی ہو جائے گی تو من چاہی انشاءاللہ جنت ہمیں ضرور مل جائے گی۔ اور آخرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتی کا ایک خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اس کے ہر کونے میں جنتیوں کی بیویاں ہوں گی جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گی، اہل
جنت مومنین اپنی بیویوں کے پاس آتے جاتے رہیں گے۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ ایک مرتبہ منذر کے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی کھجور کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے علی بس کرو کیونکہ تم ابھی کمزور ہو، یعنی بیماری کی وجہ سے چونکہ سارے ہی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں جس میں میدا بھی ہے، اس لیے ایسے موقع پر کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے اور میدے میں ہلکی اور کم غذا پہنچنی چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے ہضم ہو سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں تم پہلی صف کو پورا کرو، پھر اس صف کو جو اس سے ملی ہوئی ہو، اگر کچھ کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے، یعنی اگلی صف میں مکمل طور پر پر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ مسجد قباء سے صرف اور صرف 5 منٹ 15 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔